السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، الحمدللہ آج ہم نے 19واں پارہ وقال الذین میں سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل کی چند آیتوں کی تلاوت سماعت فرمائی ہیں۔ میں نے سورۃ الفرقان کی 2 آیتوں کا انتخاب کیا ہے درس حدیث کے لیے، درس تراویح کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الفرقان آیت نمبر 40/3 میں فرماتا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونَ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں؟ کہ آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا، کہ آپ اس خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں، وہ تو نرے چوپائے جانور جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی جو چیز ان کے اپنے نفس کو اچھی لگتی ہے اس کو وہ قبول کر لیتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اسی کو اپنا دین مذہب بنا لیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ زمانے جاہلیت میں عرب میں لوگ ایسے تھے جو کچھ دنوں تک سفید پتھروں کی عبادت کرتے تھے۔ جب تک ان کو سفید پتھر سے تبرک حاصل ہوتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اس سفید پتھر سے ہمیں تبرک حاصل ہو رہا ہے، اس میں برکت ہے، تب تک اس سفید پتھر کی پوجا کرتے تھے۔ اور اگرچہ اس سفید پتھر سے اچھا پتھر کوئی نظر آیا تو اس سفید پتھر کو چھوڑ کر پھر اس پتھر کے پیچھے پوجا کرنا شروع کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تھے بلکہ اپنی نفسانی خواہشات، اپنے نفس کو، اپنے من کو جو چاہتا ہے، اپنے دل کو جو اچھا لگتا ہے اس کی پیروی کرتے تھے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، کیا پس وہ آدمی جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے جاتے ہیں وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے۔ یعنی شیطان انسان کو جو گناہ ہے اس کو مزین کر کے دکھاتا ہے، یعنی گناہ میں انٹرسٹنگ پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آج کل اگرچہ شیطان کے جو حربے ہیں، چالیں ہیں، سازشیں ہیں معاشرے میں، انٹرٹینمنٹ کے نام پر شیطان لوگوں میں فحاشی کو عام کر رہا ہے، برائی کو عام کر رہا ہے، عریانیت کو عام کر رہا ہے، بے پردگی کو عام کر رہا ہے، مزین کر کے دکھاتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ موویز کے ذریعے، سیریلز کے ذریعے، ویب سیریز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے برائی کو شیطان مزین کر کے دکھاتا ہے اور ہمارے نوجوان نسل اسے بہت جلدی اٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ یعنی گناہ کا کام ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہ عریانیت، یہ فحاشی، یہ بے حیائی، یہ بدکاری انسان اس کو مزین کر کے دکھا رہا ہے ویب سیریز کے ذریعے، سیریلز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اور ہماری نوجوان نسل اسے اچھا سمجھ کر، اسے اپنے آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ سمجھ کر اس میں اپنے وقت کا ضیاع کر رہے ہیں۔ یعنی ہمیں اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے پر مجبور کر رہا ہے شیطان۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے تو لوگوں کو اس میں گناہ کا خیال ذرا برابر بھی نہیں آتا ہے۔ انٹرٹینمنٹ کے نام پر، اسی طریقے سے لطیفے کے نام پر، کامیڈی کے نام پر برائی کو شیطان مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ اگرچہ آپ ہندوستان میں دیکھ لیں گے تو شرک کے جتنے بھی مظاہر ہیں لوگ اس کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں، اگرچہ صرف ایک مذہب کے،
جو ہندوستان میں میجارٹی میں ہے کون ہے؟ ہندوازم ہے. ہندوازم کو فالو کرنے والے زیادہ ہیں, ہندوتوا کو زیادہ فالو کرنے والے ہیں. اگرچہ ان کے عقیدے کے اوپر آپ نظر دوڑائیں گے تو ان کا عقیدہ ایسا ہے کہ جن چیزوں سے ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کی بھی پوجا کرتے ہیں, اس کی بھی عبادت کرتے ہیں, اور جن چیزوں سے ان کا نقصان ہوتا ہے اس کی بھی عبادت کرتے ہیں. فار ایگزامپل, اگرچہ ان کو کسی چیز سے فائدہ حاصل ہوا, دودھ سے فائدہ ہوتا ہے, دودھ کی بھی پوجا کرنا شروع کر دیں گے. اگرچہ ان سے کسی چیز سے نقصان ہے, جیسے سانپ سے نقصان ہے, سانپ کاٹ لے گا تو اس کے زہر سے مر جائیں گے, تو یہاں سانپ نقصان ہے تو سانپ سے بچنے کے لیے سانپ کی بھی پوجا کرتے ہیں. یعنی یہ ہندوتوا, ہندوازم, یہ ہندو مت ایسی قوم ہے, ہندو مت فالو کرنے والے لوگ جو نفع بخش چیز کو بھی فالو کرتے ہیں اور نقصان دہ چیز کو بھی فالو کرتے ہیں. شیطان نے ان کو شرک جو ہے, شرک کے مظاہر مزین کر کے ان کے سامنے رکھ دیا ہے. ان کو ہر کنکر میں شنکر نظر آتا ہے. تیلگو میں کہا جاتا ہے کہ ان کے خدا, ان کے دیوی دیوتائیں مکوٹی ہے, یعنی 3 کروڑ سے بھی زیادہ ہیں. ان کے آپ دیکھیں گے ہندوازم کے, اگرچہ ان کی آئیڈیالوجی پڑھیں گے, ہندو مت کے جو نظریات پڑھیں گے تو ان کے جو کتابیں ہیں ان میں مکوٹی یعنی 3 کروڑ سے بھی زیادہ وہ لوگ دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں. حالانکہ خدا ایک ہے, قل هو اللہ احد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی ذات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایک ہی ایک ہے, لیکن یہ لوگ پتہ نہیں شیطان کے شکنجے میں پھنس کر, شیطان کے جال میں پھنس کر ہمارے ہندوستان میں ہندو معاشرہ آپ دیکھیں گے 3 کروڑ سے زیادہ دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں, یعنی نفسانی خواہشات کی پیروی. جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں عرب میں لوگ ایک پتھر کی پوجا کرتے تھے, وہ پسند نہیں آتا تھا, دوسرا پتھر پسند آتا تھا, اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے. اسی طریقے سے آج ہندوستان کے معاشرے میں دیکھیں گے تو ایک ہندو کی ایک قبیلے کو یہ خدا, یہ دیوی دیوتا پسند آتا ہے, تو دوسری جگہ دوسرے قبیلے کو دوسری دیوی دیوتا پسند آتا ہے. یعنی آپ دیکھیں گے ہر 10 کلومیٹر پہ, 15 کلومیٹر پہ ان کی خدا, ان کی دیوی دیوتا میں تبدیلی آ جائیں گے. اگرچہ ان کی ایجنسیز ایریا دیکھیں گے تو ہر ایجنسی ایریا کے, ہر فارسٹ ایریا کو آپ دیکھ لیں گے, ہر شیڈول کاسٹ, شیڈول ٹرائبس کے ایریا میں آپ دیکھ لیں گے. جا کے ایجنسی ایریا کا آپ معائنہ کر لیں, جا کے شیڈول ٹرائبس کا آپ معائنہ کر لیں, وہ لوگ ہر جنگل میں ان کے الگ الگ دیوی دیوتا ہیں جس کی وہ پوجا کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ شرک کے مظاہر ہیں. شیطان نے اس شرک کے گناہ کو مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا, اور لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر دنیاوی زندگی میں اصل جو مقصد ہے عبادت کی, بندگی کی, وحدانیت کی, توحید پرستی کی, اس کو چھوڑ کر لوگ یہ گناہ کا کام جو شرک ہے, جس کو شیطان مزین کر کے پیش کر رہا ہے, اس میں ملوث ہو کر لوگ زندگی گزارتے ہیں. یعنی شیطان نے مقصد سے غافل کر کے انسان کو اتنا مجبور کر دیا ہے کہ انسان ہر نفع بخش اور ہر نقصان دہ چیزوں کو بھی پوجنا شروع کر دیا ہے. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 170 پر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. کہ اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے, جن کے دل ایسے ہیں جن سے وہ حق کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں, جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے وہ حق کی بات کو دیکھتے نہیں ہیں, جن کے کان ایسے ہیں جن سے وہ حق کی بات کو سنتے نہیں ہیں. یہ لوگ چوپائیوں جانوروں کی طرح ہے, بلکہ ان جانوروں سے بھی بدتر ان کی زندگی ہے, بے مقصد زندگی ہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کی بندگی کرنا, قرآن و حدیث کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا. اگر سے اس سے ہٹ کر ہماری زندگی ہم گزار رہے ہیں تو سمجھ لیجئے جانور سے بھی بدتر ہماری زندگی. کیوں؟ جانور کا ایک کام ہے, جس مقصد کے لیے جانور کو پیدا کیا اس مقصد میں وہ جانور کامیاب ہے, لیکن ہم انسان جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے, انسان کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان کے پیدا کرنے کا مقصد ہی ہے انسان اور جنوں کو کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے, اللہ کی بندگی کرے. اللہ کی بندگی کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارے. لیکن شیطان نے ہمیں برے اعمال کو ہمارے لیے مزین کر کے پیش کیا اور اچھائیاں ہمارے لیے برائیوں میں زیادہ انٹرسٹ رکھ دیا, جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کی رنگینیاں, یہ شیطان جو مزین کر کے برائی دکھاتا ہے ہمیں, اس کی طرف جو ہے کشش پیدا کرتا ہے, انٹرسٹ پیدا کرتا ہے. انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہماری عبادتوں کو بھی
وہ جو ہے ہماری عبادت کو بھی بیکار کر دیتا ہے۔ اللہ نے یہ جو دل دیا ہے، یہ جو آنکھ ہمیں دی ہیں، یہ جو کان ہمیں دی ہیں، یہ نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات میں غور و فکر کرنے کی تنبیہ دیتا ہے کہ تم کائنات میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، قرآن آیات میں قرآن کے جتنے بھی آیات ہیں، قرآن کی جو روشنی ہے اس کے ان دلائل کی طرف تم رجوع کرو، ان دلائل کی طرف غور و تدبر کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ آخرت کیا ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے، رسول کی معرفت کیا ہے۔ انسان کا اصل مقصد ہے اللہ کی معرفت کو جاننا، اللہ کو پہچاننا، اللہ کی معرفت کو جاننا، رسول کو جاننا، فرشتوں کو جاننا، ایمان کے جتنے ارکان ہیں، اسلام کے جتنے ارکان ہیں ان کو جاننا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہمارے زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہم شیطان کے شکنجے میں پھنس کر، شیطان کے چال میں پھنس کر ہم شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی کی طرف انسان کا جو نفس ہے اس کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، انسان کا نفس امارہ جو ہے اس کو اس کی برائی کی طرف ابھارتا ہے، یعنی برائی میں کشش پیدا کیا ہے۔ برائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدرتی طور پر انسان کو اٹریکشن رکھا ہے۔ اللہ آپ دیکھیں گے اگرچہ اپنی زندگی کا تجربہ کر لے، ایکسپیرینس کا، جتنا لوگ برائی کی طرف جتنا جلدی جاتے ہیں نیکی کی طرف اتنا جلدی آگے نہیں بڑھتے۔ برائی آٹومیٹک جو ہے میگنیٹ کی طرح برائی آ جاتی ہے، یا میگنیٹ کی طرح برائی سے ہم چپک جاتے ہیں۔ وہی نیکی کے بار بار نیکی کے بارے میں کتنا ہی کیوں نہ واضح و نصیحت کی جائے، لوگ نیکی کی طرف نہیں بڑھتے۔ کیوں؟ انسان کے نیچر میں رکھا گیا ہے، قدرت میں رکھا گیا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسے ہی کمزور بنایا ہے کہ ہم فوراً جو ہے نفس امارہ کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، برائی کی طرف لپکتے ہیں، کشش پیدا کر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ شمس سورہ نمبر 90 پر آیت نمبر 8 اور 9 میں فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ اللہ نے انسان کو بدکاری سے، برائی سے بچنے اور پرہیزگاری کی سمجھ دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے، عقل سلیم دیا ہے، جس سے ہم اچھائی اور برائی کے درمیان تفریق کر سکتے ہیں، تمیز کر سکتے ہیں کہ اچھی کون سی چیز ہے، بری کون سی چیز ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کون سی ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف کون سی چیز ہے، اس کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ پھر بھی اگرچہ ہم گناہ کا کام کرتے ہیں تو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے باتوں کو فالو نہ کرنا۔ یقیناً شیطان جو ہے بنی نوع انسان، بنی آدم کا، آدم کی اولاد کا کھلا دشمن ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ایک آیت میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ ایک انسان کا اصل مقصد ہے اللہ کی بندگی کرنا، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا، اور اصل جو مقصد ہمارا ہے، ٹارگٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جنت کو حاصل کریں۔ اور جنت کو حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہوئے، منچاہی زندگی پر کنٹرول کرتے ہوئے، اللہ جو چاہتا ہے، رب جو چاہتا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات جو ہیں اس کے مطابق زندگی گزارے، اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرے۔ ہم اگرچہ نیکی سمجھ کر کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ وہ بات اللہ اور رسول کی بات ہے یا نہیں، دلیل کو پرکھیں، دلیل کو جانچیں، اس کے دلائل کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کوئی کام کریں۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اپنے دل کو جو سمجھ میں آتا ہے، اپنے من کی بات جو سمجھتے ہیں یا شیطان جو کروانا چاہتا ہے وہ کام نہ کرے۔ کوئی امام کہیں وہ دیکھیں کہ اس کی دلیل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے یا نہیں، کوئی بابا کہتا ہے پہلے دیکھ لے وہ جو کہہ رہا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں یا نہیں، کوئی پیر جو کہہ رہا ہے پیر کی بات کو آپ پہلے ٹٹول لیں کہ قرآن و حدیث میں وہ بات ہے یا نہیں۔ ہمیں جو ہے اندھی تقلید نہیں کرنا ہے، ہمیں فالو کرنا ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں فالو کرنا ہے۔ چاہے کسی بابا کو ہم فالو کریں، چاہے کسی پیر کو ہم فالو کریں، چاہے کسی امام کو ہم فالو کریں، چاہے کسی شخصیت کو ہم فالو کریں، کسی پرسنالٹی کو فالو کرتے ہیں، پہلے دیکھیں کہ وہ پرسنالٹی صحیح ہے یا نہیں، ان پرسنالٹی کے عقائد کیا ہیں، اس امام کی عقیدہ کیا ہے، اس پیر کا عقیدہ کیا ہے، اس بابا کا عقیدہ کیا ہے، اس کے مطابق ہم جب ان کو ٹٹولیں گے، پرکھیں گے، قرآن و حدیث کے سامنے ان کی زندگی کو رکھیں گے اور ان کے باتوں کو قرآن حدیث سے میچ کریں گے، کمپیریزن کریں گے، کمپیئر کرنے کے بعد اگرچہ وہ قرآن و حدیث کے دلائل سے ملتے جلتے ہیں، تبھی ہم جا کے کسی امام کو فالو کر سکتے ہیں، کسی بابا کو فالو کر سکتے ہیں اور کسی شخصیت کو فالو کر سکتے ہیں، ورنہ شخصی اعتقاد کی
پیچھے پڑھ کر، ان کی شخصیت پرستی کے پیچھے پڑھ کر اندھی تقلید کرنے کے بجائے ہمیں قرآن و حدیث کی تقلید کرنی ہے، قرآن و حدیث کو فالو کرنا ہے، نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفسانی خواہشات سے بچتے ہوئے قرآن و حدیث کے دلائل کے روشنی میں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔